لو كان بعدی نبیا لكان عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ رب ذوالجلال نے اپنی کتاب حکمت جس نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اس کتاب و حکمت کو جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کتاب کو اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے دستور حیات بنانے والے اور اس کی عملی شکل میں اسے نافذ کرنے والے، وہ یقیناً ہمارے لیے قابل تقلید بھی ہیں، قابل قدر بھی ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، جنہوں نے اس کتاب کی تعلیمات کو جاننے کے بعد اسے اپنی ذاتی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں نافذ کر کے لوگوں کے لیے ایسی مثال قائم کر دی۔ وہ ماہتاب و آفتاب ایسے ہی چمکتے رہیں گے۔ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کا تذکرہ ہوگا۔ اصحاب رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پر راضی ہو گئے۔ عمر بن خطاب کو شہادت کا رتبہ ملا اور شہادت کے اس رتبے کی خبر جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو ان کی زندگی میں ہی دے دی تھی اور یہ دعا دی تھی کہ اللہ عمر کے درجے میں اضافہ کر، اس کی عزت کو بڑھا اور اسے شہادت کا رتبہ عطا کر۔ جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کی دعا پوری ہوئی اور 26 ذوالحج کو ایک شخص نے حملہ کیا اور 1 محرم کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ایک شخص میری مجلس میں آئے گا، تم اسے دیکھو اور جان لو کہ وہ جنت میں جانے والا ہوگا، جنت اس کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد عمر بن خطاب آپ علیہ السلام کی مجلس میں شامل ہو رہے ہیں۔ کبھی فرماتے کہ عمر ایسا شخص ہے کہ جس راستے سے گزر رہا ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب سے اس انداز میں بھی گفتگو کی جو ان کے لیے سرمایہ اعزاز بن گیا۔ عمر بن خطاب ایک بار جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے انہیں بلایا اور کہا کہ یا اخی اشرکنا فی دعائک، اے میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ عمر بن خطاب یہ جملہ زندگی میں کئی بار دہرایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سب سے پیارا جملہ مجھے یہی لگتا ہے کہ جب میرے اللہ کے رسول نے مجھے اپنا بھائی کہہ کے مجھے یہ شرف عطا کیا۔ آپ علیہ السلام نے عمر بن خطاب کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ جناب حسان ابن ثابت فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر زندگی میں بھی اکٹھے رہے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قبر میں بھی اکٹھے ہیں۔